نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام سب سے اچھا ہے، آپ کا کام سب سے اچھا ہے میں کام کی وضاحت کریں۔ یہ کسی ایک کام کی بات نہیں ہو رہی، یہ اس بڑے کام کی بات ہو رہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، یعنی انہوں نے پوری زندگی گزارنے کے لیے ایک الگ طریقہ بتایا۔ یہ ان کا پورا ایک وسیع تر معنوں میں کام ہے۔ آپ کا کام سب سے اچھا ہے، جس سے پہلے اس انداز میں کسی نے نہیں کیا۔ انہوں نے پورا انداز نظر، پوری سوچ اور اس وقت کے جو لوگ تھے عرب کے، ان کی زندگی کا انداز بدل دیا، یکسر زندگی کا طریقہ بدل گیا۔ اسی لیے اس نعت میں پھر یہ مصرع ہے کہ آپ کا کام سب سے اچھا ہے، اور پھر چونکہ وہ آخری نبی ہیں تو آخری نبی نے کوئی کمی نہیں چھوڑی انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ حق کا پیغام آپ لائے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں دیکھیں، پیغام تو بچے سمجھتے ہیں، اس میں لفظ حق کی وضاحت آپ کو کرنا ہوگی۔ یہاں حق سے دیکھیں، میں نے جیسے پہلے آپ سے گزارش کی تھی اور کرتا رہتا ہوں کہ الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں، اور کچھ لغوی ہوتے ہیں، کچھ مجازی ہوتے ہیں، اور کچھ لغوی معنی بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو لفظ حق ہے، حق کے عام طور پر معنی آپ اگر لغت میں بھی دیکھیں تو جو معنی لغت میں دیے گئے ہوں گے وہ ہے دوسرا ایک لفظ سچ۔ حق کے معنی سچ، لیکن آپ اگر لغت میں دیے گئے حق کے دیگر معنی بھی دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حق کا دوسرا معنی جو ہے وہ ہے اللہ تعالی، اللہ تعالی کی ذات، رب۔ تو حق کا پیغام آپ لائے ہیں کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کا پیغام لائے ہیں۔ میں آپ کو یہاں ایک بار پھر لغت کی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے گزارش ہے واقعی کہ آپ اپنی ایک اچھی سی لغت اپنے پاس رکھیں اور اس کو عادت بنا لیں، جس کو انگریزی میں کہتا ہوں دا ڈکشنری ہیبٹ۔ آپ کا ہاتھ خود بخود بڑھ جانا چاہیے لغت کی طرف جب بھی آپ کسی لفظ کے معنی کی تلاش میں۔ اگلا نقطہ ہے ساری مخلوق سے بھلائی کی۔ اس میں ساری مخلوق کی وضاحت کریں۔ تمام مخلوقات، جس میں انسان بھی ہیں، جس میں جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، نان لیونگ تھنگس بھی ہیں، غیر جاندار بھی ہیں، جاندار بھی ہیں، زمین بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، سب کچھ ہے، دریا ہیں، سمندر ہیں، یہ ساری چیزیں مخلوقات میں آتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری مخلوق سے بھلائی کی۔ آپ ان کی اگر سیرت پڑھیں نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اسی لیے کہتا ہوں کہ آپ تیاری کر کے سبق پڑھانے جایا کریں،
اب تیاری میں بہت سارا مطالعہ بھی شامل ہے. آپ اگر سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پر کوئی کتاب پڑھیں، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے واقعات ایسے آپ کے علم میں آئیں گے کہ انہوں نے انسان تو انسان، پرندوں کے بارے میں بھی کیا کیا سوچا اور کیا کیا کیا، صحابہ اکرام سے کیا کیا باتیں کی. تو وہ تو ساری مخلوق کے محسن ہیں، سب سے بھلائی کی ہے انہوں نے. اس طرح کی باتیں آپ یقیناً بچوں کو بتائیں گے. روشنی آپ ہی کے دم سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہاں آپ روشنی کی وضاحت کریں. دیکھیں بچے چھوٹے ہیں، دوسری جماعت کے ہیں، ان کو تو ایک ہی روشنی کا پتہ ہے نا، جو یا تو سورج سے آتی ہے یا کسی بلب سے آتی ہے. آپ نے ابھی اس کے لغوی معنی ہے روشنی کے، آپ نے روشنی کے مجازی معنی ان کو بتانا ہے. اب روشنی نیا پیغام بھی روشنی ہے، یعنی وہ پیغام جس کو سن کر، جس کو وصول کر کے لوگوں کی نظر بدل جائے، لوگوں کی سوچ بدل جائے، وہ بھی روشنی ہے.